بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ نکاح میں قانونی رجسٹریشن اور اس کا اعلان۔ دیکھیں، نکاح کے اندر جو قانونی ایک طریقہ ہوتا ہے، نظام کے مطابق جو درج کرانا ہوتا ہے، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیں، جو شادی ہم کر رہے ہیں وہ قانونی رجسٹریشن بھی کروانی چاہیے تاکہ قانونی کوئی مسئلہ نہ بنے۔ اگر کوئی نکاح کر رہا ہے ساری شرائط ارکان کے ساتھ تو نکاح تو کرتا ہے، تو یہ نکاح تو جائز ہوگا، کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے۔ اگر ملک کا قانون بھی ہو، رجسٹر بھی ساتھ کرا لیں، تو پھر ہم قانون کو بھی فالو ہمیں کرنا چاہیے۔ یہ بھی ایک شریعت کا حکم ہے، قانون کو بھی فالو کریں، لیکن قانونی رجسٹریشن اس میں شرط نہیں ہے۔ نکاح کے اگر ارکان شرائط پائے جا رہے ہیں تو ٹھیک ہے سارا معاملہ، لیکن ساتھ قانون کو بھی فالو کریں اور قانون کے اندر بھی ریکارڈ رکھیں تاکہ بعد میں کوئی مسئلہ نہ بنے۔ اگر کوئی رجسٹریشن نہیں بھی کرواتا ساری، تو شادی تو صحیح ہے، ہوگی، قانون کی مخالفت ہوگی لیکن شادی صحیح ہوگی۔ دوسری صورت، اگر قانونی رجسٹریشن نہیں کروائیں گے تو بعد میں مسائل بن سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ دوسری صورت، اگر آپ قانونی رجسٹر بھی نہیں کرواتے اور شرعی طور پر بھی ارکان اور شرائط پوری نہ ہوں، جیسے ولی کا نہ ہونا، اعلان نہ کرنا، یہ بھی شرط ہے، نکاح میں اعلان ہو، ولی کا ہونا، تو یہ ساری شرائط اگر پوری نہ ہوں، گواہی بھی اس میں شرط ہے، کم از کم 2 گواہ ہوں۔ اگر ان میں سے کوئی شرط بھی نہیں پائی جا رہی تو نکاح صحیح نہیں ہوگا۔ اور اعلان کی بھی بڑی حکمت ہے، اس لیے کہ نکاح میں اعلان کرو، اس کی سب سے بڑی حکمت یہ ہے کہ بعد میں مسائل بن سکتے ہیں، ہو سکتا ہے وراثت کا مسئلہ بن جائے۔ آپ نے نکاح کیا کسی سے اور کوئی فوت ہو جاتا ہے، شوہر فوت ہو جاتا ہے، اور آپ نے اعلان نہیں کیا، کوئی گواہ نہیں ہے، تو کیسے پتہ چلے گا جی یہ بیوی ہے اس کی، اور اس کے قانونی رجسٹریشن بھی اگر آپ نہیں کرا رہے تو کیسے پتہ چلے گا؟ یہ سارے مسائل بنیں گے۔ یا پھر بیوی فوت ہو جاتی ہے، شوہر کیسے اس کا حصہ اپنا لے گا وراثت کا؟ بیوی کیسا لے گی؟ طلاق اگر کوئی دے رہا ہے تو پھر یہ سارے مسائل بنتے ہیں اگر آپ قانونی نہیں کروا رہے۔ باقی شرطیں پائی جا رہی ہیں لیکن قانونی نہیں کرواتے، پھر بھی تو یہ مسئلے بنیں گے نا۔ نکاح اگر ویلڈ بھی ہے پھر بھی قانونی مسئلے بنیں گے۔ تو اس کی حکمتیں ہیں کہ تاکہ یہ جو چیزیں رکھی گئی ہیں، ولی کی شرط، تاکہ عورت کے ساتھ کوئی مسئلہ بنے، خلا طلاق کا، وہ ولی کے پاس جائے، اور عورت کی رضامندی، لڑکے کی رضامندی بھی اس میں ہے۔ گواہ بھی رکھے گئے ہیں تاکہ کل کو کوئی گواہی دیں کہ ان کی شادی ہوئی ہے، یا طلاق کے بارے میں، خلا کے بارے میں کوئی مسئلہ نہ بنے، گواہ موجود ہوں، اعلان بھی ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ساری اس میں اس کی حکمتیں ہیں۔ اس لیے ہمیں جب ہم شادی اور نکاح کے معاملے میں ہمیں ان چیزوں کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ ہیں وہ نکاح کے اندر جو خصوصی جو شرطیں ہیں، وہ جیسے ولی کا راضی ہونا، ولی کو نہیں دیکھتے، اپنی مرضی سے جا کے نکاح کر لیتے ہیں، تو وہ نکاح کے بارے میں بات ہوئی ہے کہ وہ نکاح نہیں ہوتا، آپ کو دوبارہ نکاح پڑھانا پڑے گا، کیونکہ ولی کا ہونا شرط ہے۔ ٹھیک ہے، ولی اگر کوئی غیر شرعی چیزیں دیکھ رہا ہے، لڑکی کی مصلحت کو نہیں دیکھ رہا ولی، تو ہم کہیں گے جی ولی بدل دیا جائے، لڑکی کا دادا ہو جائے، پردادا ہو جائے، بیٹا ہو جائے، پوتا، باپ نہ ہو تو بیٹا، پوتا، بھائی، اس طرح مرنے عورت کا چاچا جیسے وراثت میں ہوتے ہیں، اصل میں مذکر، فروع میں مذکر، تو یہ ولایت ان کی طرف ہوتی ہے مردوں میں، بالغ میں، جو بالغ ہونا چاہیے اس میں۔ اگر کوئی لڑکی کی مصلحت کو نہیں دیکھ رہا، اپنا مفاد دیکھ رہا ہے، لڑکا پیسے والا ہو، لڑکی کی دینداری نہیں دیکھ رہا لڑکے کی، تو یہ پھر ہم کہیں گے جی یہ سبب آ گیا، اب ولی کو بدل دیا جائے، ولی کوئی اور بن سکتا ہے، لیکن ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہا جائے گا جی ولی اب کوئی نہ کوئی ہے ہی نہیں اور لڑکی اپنی مرضی سے جا کے کورٹ میں اعلان نکاح کر رہی ہے۔ کورٹ ولی تو پھر اس طرح بنتا ہے جب کوئی لڑکی کا ولی ہے ہی نہیں کوئی، پھر ہم کہتے ہیں وقت کا جو حکمران قاضی ہوتا ہے، جو حکمران کے نائب جو ہوتا ہے قاضی، جج، وہ بھی نہیں مل رہا کہیں پہ، ایسا شرعی حکومت نہیں ہے، پھر اپنے علاقے کا جو ہوتا ہے مفتی، کوئی جس کی کوئی بات معاشرے میں جو اثر سرور رکھتی ہے، کوئی نائب ہوتا ہے کسی،
ادارے کا کوئی بڑا کچھ نہ کوئی تو بنتا ہی ہے نا ولی، اس کے بغیر نکاح بہرحال عورت کے لیے نہیں ہے، خود عورت اپنا نکاح نہیں کر سکتی، یہ مردوں میں سے کوئی نہ کوئی ہوگا۔ تو یہ ساری شرائط کے ساتھ ہی نکاح ہونی چاہیے، اور لڑکی کی رضامندی بھی دیکھنی چاہیے۔ بعض لوگ لڑکی کی رضامندی بھی نہیں دیکھتے، تو یہ بھی اس میں بہرحال جائز نہیں ہے۔ رضامندی اور اعلان یہ ہونا چاہیے نکاح، کم از کم 2 بندے تو ہوں، لیکن اگر ایک شادی میں کافی تعداد ہے، جیسے ہمارے ہاں 100 150 200 تک بندے ہوتے ہیں، اب اگر کوئی مقرر 2 گواہ آپ نہیں بھی کرتے، لیکن شادی وہ مانی چاہیے، کیونکہ وہ سارے گواہ ہی ہیں، تو یہ اس میں بات ہے۔